بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی اور اس کے مقبول ہونے کی شرائط۔ مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ کہتے ہیں کلام کا وہ مجموعہ جو کہ آگے مقدمہ کے ویسے لفظی معنی اس کا ہوتا ہے، وہ بات اصطلاحی تعریف بعد میں کرتا ہوں۔ مقدمہ کا لغوی معنی ہوتا ہے یہ جو لشکر جنگ کے لیے جاتے تھے نا، تو جو اس لشکر کا اگلا حصہ ہوتا تھا، جو آگے آگے ہوتے تھے لشکر کے، انہیں مقدمہ کہا جاتا تھا، مقدمۃ الجیش۔ ابھی یہ کتاب کا جو مقدمہ ہوتا ہے، جو بھی کتاب شروع کرتے ہیں شروع میں لکھا ہوتا ہے مقدمہ، اس کو اردو میں دیباچہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں جی؟ پریفیکس یا پریفیس بولتے ہیں۔ تو مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب میں آگے جو کچھ بیان ہوا نا، اس کے بارے میں جو بیان ہوگا اس کے بارے میں مختصر اس کے بارے میں اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ کسی کتاب کا تعارف آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب میں کیا ہے، آپ اس کی فہرست دیکھیں اور اس کا مقدمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس علم کے بارے میں اس میں کیا کیا چیزیں ہوگی۔ تو مقدمہ جو کچھ آگے کتاب میں بیان ہونا ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ راوی اور اس کی قبولیت کی شرائط بیان ہو رہی ہے، تو اس میں آگے جو بیان ہوگا نا، اس کا مختصر اس کا خلاصہ یا اس کے بارے میں جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث رسول چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو کر ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ رسول اللہ سے منتقل ہو کر راویوں کے ذریعے۔ اس لیے حدیث کی صحت اور عدم صحت کی پہچان کے لیے سب سے پہلا نشانہ اور ہدف یہی راوی ہوتے ہیں۔ حدیث ہم تک پہنچی ہے کیسے؟ راویوں کے ذریعے۔ تو حدیث کے صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کی پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے راویوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے عربی سے ترجمہ کیا، اس نشانہ اور ہدف کا معنی کیا انہوں نے۔ ویسے اردو میں اس طرح کی بات نہیں بولتے کہ سب سے پہلے بحث کس پر ہونی ہے؟ راویوں پر ہونی ہے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت کا تو یہ مسلمہ اصول ہے، اصول حدیث کا، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ کے بارے میں بحث ہوگی نہیں، صحابہ پہ نقد و جرح نہیں ہوگی جو باقی راویوں پر ہوتی ہے، صحابہ پہ نہیں ہوگی۔ اگر جیسے یہ کہا کہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ راویوں کے ذریعے۔ قرآن اور حدیث صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، قرآن خاص طور پر کیونکہ صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا ہے۔ تو جن لوگوں نے جنہیں صحابہ پہ اعتماد نہیں ہوگا، جن لوگوں نے کہا صحابہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ حضور کے بعد، تو اس سے قرآن کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے اور پورے ذخیرہ حدیث کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ سے قرآن ہم تک پہنچا، حدیث ہم تک پہنچی صحابہ کے واسطے سے۔ اگر وہ ہی نہیں صحیح تھے تو پھر قرآن کو کیا اعتبار رہے گا، اور پورا جو دین کی بنیاد ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ تھے نا، یہودیوں نے یہ کام شروع کیا، سب سے پہلے مخالفت انہوں نے، وہ مسلمانوں میں کے روپ میں مسلمانوں میں شامل ہوئے اور حقیقت میں وہ یہودی تھے۔ انہوں نے اسلام کی مخالفت کرنے کا طریقہ اختیار کیا کہ صحابہ کرام کے خلاف امت کو اکساؤ اور صحابہ کے بارے میں یہ کہو کہ وہ ان کے بارے میں غلط چیزیں بیان کرو۔ جب صحابہ جو بنیاد ہیں جن سے قرآن و حدیث حاصل ہوا ہے، جب وہ انہی کا ایمان ثابت نہیں ہوگا اور انہی کے اچھے اعمال ثابت نہیں ہوں گے تو پھر دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچی ہے تو سب سے پہلا ہدف اور ہمارا مقصد بھی سب سے پہلے کیا ہونے؟ راوی، باسی راویوں پہ ہونی ہے۔ اسی وجہ سے علماء حدیث نے راویوں کو بڑی اہمیت دی ہے اور ان کی روایات قبول کرنے کے لیے ایسی دقیق اور کڑی شرطیں مقرر کی ہیں جو ان کی دور اندیشی اور ان کی سوچ کے درست ہونے اور اصول تنقید کے معیار کی دلیل ہے۔ ان روایات کو قبول کرنے کے لیے راویوں کی ایسی کڑی شرطیں رکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راوی کتنے عقل مند تھے، دور اندیشی مطلب مستقبل کے بارے میں سوچنے والے، اور ان کی سوچ کتنی درست تھی، اور ان پر تنقید کرنے، ان پر اعتراض کرنے کے اصول مقرر کیے ہیں، اور ان کے طریقے اور اسلوب کی عمدگی پر دلالت کرتی ہے۔ کیا؟ اسی وجہ سے علماء حدیث نے راویوں کو بڑی اہمیت دی اور ان کی روایات کو قبول کرنے کے لیے ایسی شرطیں مقرر کی ہیں جو ان راویوں کی دور اندیشی پر، ان کی فکر اور سوچ کے صحیح ہونے پر اور اصول تنقید کے معیار، یعنی ان پر نقد کرنا ہے، ان پر اعتراض کرنا ہے راویوں پر، تو کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان پر اعتراض ہو سکتے ہیں یا اعتراض نہیں ہو سکتے، یہ اس حوالے سے راویوں انہوں نے شرائط مقرر کی ہے۔ وہ شرطیں
جو انہوں نے راوی میں لگائی ہیں، یا وہ شرطیں جو انہوں نے حدیث اور اخبار کے قبول کرنے کے لیے مقرر کی ہیں، ان تک کوئی امت بھی نہ پہنچ سکی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو اس امت میں حدیث کے راویوں کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہیں، یا حدیثوں کو قبول کرنے کے لیے جو شرائط مقرر کی گئی ہیں، راویوں میں جو شرطیں ہیں یا حدیث کو قبول کرنے کے لیے جو شرائط لگائی گئی ہیں، یہ اس سے پہلے کسی امت میں نہیں تھی۔ اس امت کے علماء نے رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے دو چیزیں مقرر کی۔ ایک تو راویوں کے لیے شرائط رکھی، اور دوسرا ان جو روایات ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے ان کے لیے شرائط مقرر کی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ سند میں کچھ شرائط سند کے قبول کے لیے اور کچھ متن کے لیے، راویوں کا مطلب کہ سند کے لیے، اور حدیث کے لیے شرائط مطلب حدیث کے متن کے لیے انہوں نے شرائط مقرر کی جو کسی اور امت میں نہیں ہے۔ اس زمانہ کے لوگ بھی، جسے لوگ باریک بینی کا زمانہ کہتے ہیں، ان تک کوئی امت بھی نہیں پہنچ سکی تھی کہ اس زمانہ کے لوگ بھی، جنہیں لوگ بہت باریک بینی کا زمانہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اخبار اور واقعات کے ناقلین میں ان شروط کا اہتمام نہیں کیا۔ اردو کو بھی انہوں نے عربی جیسا مشکل بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں نے عام خبریں جو ہیں یا واقعات آگے منتقل کرنے کے لیے یہ شرائط نہیں رکھی جو حضور کی امت نے رسول اللہ کی حدیث کی حفاظت کے لیے راویوں اور حدیث راویوں میں اور حدیث کے الفاظ کے لیے قبول کرنے کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ جو علماء اصول حدیث نے راوی میں شروط مقرر کی ہیں، بلکہ اس سے کم بھی نہیں، اور اس سے بہت سی ایسی خبریں جنہیں سرکاری خبر رساں ایجنسیاں نقل کرتی ہیں اور ان کی اشاعت کرتی ہیں، لیکن ان کی توثیق تصدیق نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کی سچائی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے راوی مجہول ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو سرکاری جو خبر پہنچانے والی ایجنسی آگے منتقل کرتی ہیں، ان کو شائع کرتی ہیں، لیکن دل نہیں مانتا ان کو، اس وجہ سے کہ ان کی سچائی کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اس لیے کہ ان کے راوی مجہول ہوتے ہیں، اور خبروں کی آفت اور ان کا فساد پذیر ہونا اور ردی قرار پانا ان کے راویوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا راوی کو قبول روایت کو کسی خبر کو قبول نہ کرنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی راوی کی وجہ سے۔ اکثر طور پر تھوڑے ہی عرصے میں ان خبروں کا صحیح نہ ہونا اور ان کا ضعیف ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کہا بلا محدثین نے، اس امت کے محدثین نے رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایسی شرائط مقرر کی، راوی کے لیے اور حدیث کے الفاظ کے لیے مقرر کی، جو کسی اور امت نے مقرر نہیں کی۔ عام طور پر جو خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو ان خبروں کے قبول کرنے کے لیے کیونکہ یہ شرائط نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ خبریں آخر کار جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ راوی کی شرائط قبول، حدیث اور فقہ کے جمہور علماء کا اجماع ہے کہ حدیث کے راوی کے لیے بنیادی شرطیں دو ہیں: عدالت اور ضبط۔ راوی کا عادل ہونا، عادل ہونے کا مطلب وہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور فسق جتنے گناہ ہیں گناہ کے اسباب سے سلامت ہو، اسلامی اخلاق کا پابند ہو۔ یہ مذکورہ صفات جس راوی کے اندر اسے عادل کہتے ہیں۔ کیا سب سے پہلے تو مسلمان ہو، عاقل بالغ متقی ہو۔ اس کا آخری باتوں کا اس کو مختصر کر لیں، کیا متقی ہو کہ عبادات میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ دوسری یہ کہ دوسرا کیا تھا؟ ضبط، کہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کے مخالف حدیثیں بیان نہ کرتا ہو، اس کا حافظہ خراب نہ ہو، زیادہ غلطیاں نہ کرتا ہو، غفلت اختیار کرنے والا نہ ہو، اور نہ ہی بہت زیادہ وہم اسے ہوتے ہوں۔ ایسے راوی کو ضابط کہتے ہیں۔ کون سا راوی ضابط ہے؟ جو اپنے سے زیادہ ثقہ اور مضبوط راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو، جس کا حافظہ خراب نہ ہو، حافظہ اس کا اچھا ہو، زیادہ غلطیاں نہ کرتا ہو، اور غفلت نہ برتتا ہو، نہ ہی بہت زیادہ اسے وہم ہوتے ہوں۔ ایسے راوی کو کیا بولتے ہیں؟ ضابط۔ عدالت میں کیا ہوا؟ ظاہری چیزیں آئی، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور ظاہری گناہ نہ کرتا ہو۔ اور جو ضابط ہے وہ جو ذہنی جو اس میں ساری حافظے کی باتیں ہیں۔ یہ جو اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو، حافظہ اس کا صحیح ہو، غلطیاں اس سے نہ ہوتی ہو، وہم اسے نہ ہو، تو یہ اسے کہتے ہیں ضابط۔ راوی کا عادل ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ راوی میں عدالت کا ثبوت مندرجہ ذیل دو امور میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ عادل کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے:
عدالت بیان کرنے والے اس پر نص بیان کریں اور علماء نقاد کی جماعت یا کوئی ایک اس کے عادل ہونے کی تصریح کرے. کہتے ہیں وہ محدثین جو بڑے محدثین ہیں وہ اس کے عادل ہونے پر نص کریں، وضاحت سے بیان کر دیں کہ یہ راوی کیا ہے، عادل ہیں. اور یہی بات دوبارہ کہی ہے، علماء نقاد نقد کرنے والے، راویوں پر جرح کرنے والے، تنقید کرنے والے علماء کی جماعت یا کوئی ایک عالم ان میں سے اس کو عادل کہے. عادل کسے کہیں گے؟ عدالت بیان کرنے والے علماء نص بیان کریں اور نقد کرنے والے علماء کی جماعت اس کو عادل ہونے کی وضاحت اور تصریح کر دے. مشہور اور منظر عام پر آنے کی وجہ سے اس طرح کہ اہل علم کے ہاں اس کی عدالت مشہور ہو، یعنی کوئی راوی اس طرح سے ہو جائے کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے عادل. یہ جو ہے نا یہاں پہ وجہ سے تک یہ یہاں پہ وقف ہونا چاہیے، آگے بات نے ملا دی ہے. ایک تو یہ کہ علماء اسے کہہ دیں، عدالت جو نقد کرنے والے راویوں پر نقد کرنے والے علماء کہہ دیں کہ یہ راوی عادل ہے. دوسری کیا کہ وہ عدالت میں مشہور ہو جائے، عادل ہونے میں، نیک متقی ہونے میں مشہور ہو جائے. اہل علم علماء کے ہاں اس کی عدالت مشہور ہو جائے اور اس کی تعریف اور مدح عام ہو کہ اس کے بعد کسی معدل کی، عادل کہنے والے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس طرح سے اس کا عادل ہونا مشہور ہو جائے کہ کسی معدل کی ضرورت نہ پڑے. معدل مطلب عادل کہنے والے کو عادل کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لوگوں میں اس کی شہرت ہی ایسی ہو کہ وہ عادل ہے. یہ اس طرح ہے جیسے مشہور ائمہ محدثین اور ائمہ اربعہ ہیں، جیسے امام سفیان ثوری ہیں، جیسے سفیان بن عیینہ ہے اور امام اوزاعی ہیں. حافظ ابن عبد البر کا مسلک، وہ کیا کہتے ہیں کہ عادل کون ہوتا ہے؟ عدالت کے ثابت ہونے میں ابن عبد البر کا مسلک. ابن عبد البر کا مذہب یہ ہے کہ ہر صاحب علم اور حامل علم، صاحب علم علم والا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، صاحب علم اور حامل علم، جو علمی مشاغل میں شہرت کا حامل ہو، جو علمی کاموں میں، علم کے کاموں میں، کتابیں لکھنے میں، حدیث پڑھنے پڑھانے میں شہرت رکھتا ہو، وہ عادل ہی سمجھا جائے گا. جو عالم ہو، حدیث کا عالم ہو، صاحب علم ہو اور حدیث بیان کرنے میں شہرت رکھتا ہو تو اس کو عادل ہی سمجھا جائے گا، جب تک کہ اس کے بارے میں اس پر جرح ثابت نہ ہو، جب تک اس پر کسی نے اعتراض نہیں نہ کیا. جرح یجرح کو لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زخمی کرنا. تو جرح کا مطلب کیا ہوگا؟ اعتراض. جب تک کسی راوی پر جرح نہ کی جائے تو وہ ظاہری طور پر اگر وہ عالم ہے تو اس کو عادل ہی سمجھا جائے گا. جو راوی کیا ہے؟ صاحب علم ہے، عالم ہے، علمی مشاغل میں شہرت رکھتا ہے، مطلب علم لکھنے پڑھنے میں، کتابیں لکھنے میں، علم پڑھانے میں مشہور ہے، تو جب تک اس پر کوئی جرح اعتراض ثابت نہ ہو تو اس کو عادل ہی سمجھا جائے گا. اس کی دلیل کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس علم کو آئندہ آنے والی جماعت میں سے عادل لوگ لیں گے. اس علم کو ہمیشہ کون لوگ لیں گے؟ جو اسے حد سے بڑھنے والوں کی تحریف سے اور باطلوں کے جھوٹ باندھنے سے اور جاہلوں کی تعویل کو دور کریں گے. یہ مشکات میں حدیث موجود ہے. کیا ہر زمانے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ہر زمانے میں اس حدیث کو کون لوگ لیں گے؟ جو عادل ہوں گے. وہ لوگ ایسے لوگوں سے اس حدیث کو دور کریں گے، ایسے لوگوں سے ان حدیثوں کو خالی کریں گے، ایسے لوگوں کو حدیثوں سے دور کر دیں گے. کون سے؟ جو حدیثوں میں تحریف کرنے والے ہیں، جو باطلوں کو، یعنی جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اور جو جاہل لوگ ہیں جو حدیث کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، ان سے حدیث کو دور کریں گے. یعنی ایسے علماء ہمیشہ موجود رہیں گے جو باطل لوگوں کی، جاہلوں کی تعویلوں سے اور جھوٹ بولنے والوں سے حدیث پاک کو دور رکھیں گے. مگر ابن عبد البر کا یہ قول علماء کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ان کا قول کیا تھا بلا کہ جو بھی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے نا، حدیث پڑھانے میں مشہور ہے، تو اس کو عادل ہی کہا جائے گا. لیکن ان کا یہ قول ناپسند نہیں ہے، کیونکہ حدیث سند کے لحاظ سے جب صحیح نہیں ہے اور اسے صحیح مان بھی لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے، چاہیے کہ اس علم کو آئندہ جماعت سے عادل لوگ لیں. مگر ابن عبد البر کا یہ قول علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث وہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور اسے صحیح مان بھی لے، اسے اسے جب سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے
کہتے ہیں کہ ابن عبد البر کا یہ قول صحیح نہیں ہے، اس کو محدثین نے تسلیم نہیں کیا. اس کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ علم میں مشہور ہیں، عالم مشہور ہیں، لیکن وہ عادل نہیں ہے. اس وجہ سے ہر جو حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشہور ہو یا مصروف ہو یا اس میں مشہور ہو جائے تو اس کو عادل نہیں کہیں گے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان کا قول علماء نے مانا نہیں ہے.